الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میرے سامنے بخاری شریف کی پہلی جلد رکھی ہے، جس کی سب سے پہلے حدیث اعمال کے ٹھیک ٹھاک کرنے کی تھی کہ نیت ہونی چاہیے ہر کام اللہ کے لیے ہو۔ تو یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو یہ سبق دیا کہ آپ جو کام بھی کرنے جا رہے ہو اور جو کام بھی کرو گے، اس میں پہلے اپنا جائزہ لے لیا کرو کہ نیت کیا ہے، اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے نہیں ہے، اور پھر نہیں ہے تو توبہ اور استغفار ہو، غفلت نہ ہو، بہانے تلاش نہ کریں، ایسی باتیں ویسی باتیں نہ سوچیں، بلکہ سیدھے سیدھے اپنے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ معاف کر دے کہ ہر کام تیری ذات کے لیے کرنا چاہیے تھا اور شیطان نے بہکا دیا۔ اور اگر نیت صاف ستھری ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کا شکر ادا ہو کہ اللہ تو نے مجھے صرف اپنی ذات کے لیے کرنے کی توفیق دی۔ اس کی جو مختصر مفید شرح تھی ضروری وہ میں نے کر دی۔ آج جو ہے ہم دوسری حدیث لیتے ہیں، یہ بخاری شریف میں چیپٹر نمبر 2 میں ہے، اور وہ اس بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کیسے نازل ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا تو وحی نازل ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم حدیث پڑھیں، آپ حضرات نے بچپن سے لفظ وحی سنا ہے، یہ وحی اردو پروننسیشن ہے، اور اگر عربی میں صحیح تلفظ کے ساتھ بولا جائے تو ہم بولیں گے واحی واحی۔ اور آپ حضرات تو ماشاءاللہ مجود ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، تو آپ اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں جب بھی کسی کے سامنے بولیں تو وحی ہرگز نہ بولیں، آپ بولیں واحی واحی، قل اوحی واحی، واو حا یا۔ تو یہ جو وحی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا، اور جتنے انبیاء ہیں ان پر بھی قرآن کریم جو ہے وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، تو ہوتا کیا تھا، وہ کیا چیز ہوتی تھی؟ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت تو آسمان سے نیچے نہیں آتا تھا، اور جبریل علیہ السلام آتے تھے، تو کیسے آتے تھے؟ کیا وہ نظر آتے تھے؟ کیا سب لوگ ان کو دیکھتے تھے؟ اگر نہیں دیکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ تو چلیے اس حدیث کو سنتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال۔ میں نے جان بوجھ کر پہلے عربی کے الفاظ پڑھے، یہ جو جتنے میں نے عربی کے الفاظ پڑھے ہیں اس کو حدیثوں کی دنیا میں، حدیثوں کی اصطلاح میں سند کہتے ہیں، سند۔ اور میں نے عرض کیا تھا بہت تفصیل سے کہ جب آپ کسی حدیث کو کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، وہ ذمہ داری کے ساتھ صحیح بات ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کسی بھی حدیث سے پہلے اس کی سند کے ذریعے سے معلوم ہوگا، یہ حدیث کس نے بیان کی، اس نے کس سے سن کر بیان کی، پھر اس نے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جا پہنچے۔ تو میں نے سب سے پہلے حدیث کی سند پڑھی ہے۔ اب حدیث سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن یوسف سے سنا، نہیں یہ تو میں نے اردو کا ترجمہ کر دیا، اب میں اس کا صحیح ترجمہ کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں عبداللہ ابن یوسف نے بتایا، حدثنا، انہوں نے اپنے منہ سے بتایا۔ تو اب معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک صحاب سے ملے تھے جو تابعی تھے، اور ان کا نام تھا عبداللہ ابن یوسف۔ تو حضرت عبداللہ ابن یوسف نے امام بخاری کو بتایا، تو ان کو کہاں سے معلوم ہوا؟ تو آگے ہے قال، انہوں نے کہا اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ، ہم کو مالک بن ہشام نے، جو عروہ کے بیٹے ہیں اور عروہ جو اپنے والد کے بیٹے ہیں، انہوں نے بتایا۔ تو اب دیکھیے کیا ہوا کہ امام بخاری کے بعد عبداللہ بن یوسف، ان کے بعد مالک پھر مالک کے بعد ہشام ابن عروہ، اور ہشام ابن عروہ نے کہاں سے سنا؟ وہ کہہ رہے ہیں اپنے والد سے۔ تو ان کے والد کون ہوئے؟ ہشام بن عروہ۔
حضرت عروہ ایک بہت بڑے صحابی تھے. تو صحابہ کے ناموں میں سے اگلی حدیث جو ہم سننے جا رہے ہیں اس میں نام آ رہا ہے عروہ. حضرت عروہ نے کس کو بتایا؟ اپنے بیٹے ہشام کو بتایا. حضرت ہشام نے کن کو بتایا؟ حضرت مالک کو بتایا. حضرت مالک نے کس کو بتایا؟ عبداللہ ابن یوسف کو بتایا. عبداللہ ابن یوسف نے کس کو بتایا؟ امام بخاری کو بتایا. اور امام بخاری نے کس کو بتایا؟ ساری دنیا کو بتایا. اب یہ حدیث پکی ہو گئی. تو حضرت عروہ نے یہ جو فرمایا ہے انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے سنا. اب یہ حدیث صاف ہو گئی، یہ حدیث صحیح ہے. اور حضرت عائشہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، ہماری ام المومنین تھی، انہوں نے حضرت عروہ کو بتایا، عروہ نے اپنے بیٹے ہشام کو بتایا، ہشام نے مالک کو بتایا، مالک نے جو ہے عبداللہ بن یوسف کو بتایا، اور عبداللہ بن یوسف نے امام بخاری کو بتایا، اور امام بخاری نے ساری دنیا کو بتایا. کیا بتایا؟ کیا حدیث ہے جو حضرت عائشہ نے بتائی؟ وہ یہ کہ حضرت حارث بن ہشام نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا. کیا پوچھا؟ فقال، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اللہ کے رسول یہ بتائیے آپ کے پاس جب وحی آتی ہے تو کیسے آتی ہے، کیا ہوتا ہے تو وحی آتی، آپ کو معلوم ہو جاتا کہ وحی نازل ہو رہی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، فرمایا کہ کبھی مجھ پر وحی آتی ہے نا تو کیسے آتی ہے؟ جیسے کہ گھنٹی کی آواز، جیسے کہ گھنٹی کی آواز. تو اب اس حدیث کی تفسیر میں ہمارے علماء بھی اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے ہندی کی چندی جس کو کہتے ہیں وہ نکالتے ہیں کہ بھئی گھنٹی کی آواز کوئی اسلامیانہ طرز عمل نہیں ہے، بلکہ گھنٹی کی آواز مشرکانہ طرز عمل ہے. آپ دیکھ لیجئے اسلام کو چھوڑ کر یہودی، عیسائی، ہندو، جین، چائنا میں جتنے مذہب پھڑے پڑے میں اور بھی دنیا میں جہاں جائیں، ان کے یہاں جو ہے وہ اپنے اپنے خداؤں کے سامنے جانے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ گھنٹی بجانی پڑتی ہے، گھنٹی کی آواز. تو یہاں حدیث کے لکھنے والے محدثین نے لکھا کہ نبی نے ایسا کیوں فرمایا؟ یہ گھنٹی کا بجنا تو کوئی اسلامی کام نہیں ہے. مگر وہ یہ بھول گئے کہ ایک ہے گھنٹی کا بجانا، گھنٹی ہو آپ کے سامنے اور آپ نے اس کو ہلایا تو آواز آئی، اور ایک ہے مثال کا دینا. اس پر بہت لمبی بحث ہے. یعنی بخاری شریف میں اس حدیث کے بعد اگر وہ اس کے اوپر جو ذکر ہے وہ تقریباً سمجھیے کہ 1.5 صفحے تک کے اسی بات پر ساری بحثیں ہیں کہ گھنٹی کی آواز کا کیا مطلب ہے اور گھنٹی کیوں فرمایا. اور جب میں نے اسے پورا پڑھا تو میری سمجھ میں آیا کہ اچھا اس میں دیا بھی ہے. بعد ہمارے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے بخاری کی مشہور شرح لکھی ہے تو یہ لکھا ہے کہ بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ جب ہم کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ دینے کا مطلب نہیں ہے کہ 100% وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے ہیں، سملر ہیں. صرف یہ بتانا ہوتا ہے، مثال دینی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں. تو یہ بات زیادہ صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرے پاس وحی آتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ ایسا ہوتا تھا جیسے کہ تم گھنٹی کی آواز سنتے ہو. ابھی آپ حضرات بیٹھے ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی بھی بولے یار مجھے گھنٹی کی آواز آ رہی ہے تو اطراف میں بیٹھنے والے کیا کہیں گے؟ یار ہم کو تو نہیں سنائی دی، کوئی گھنٹی نہیں بج رہی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب اگر وہ بار بار بولے نہیں مجھے گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، مجھے گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کو جواب دے گا پاگل ہو گئے ہو کیا کہ عقل غائب ہو گئی ہے؟ کوئی گھنٹی نہیں بج رہی اور آپ بولے گھنٹی بج رہی ہے. تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مثال دے رہے ہیں کہ جیسے تم گھنٹی سنتے ہو تو تمہارے کانوں میں کیسی آواز آتی ہے؟ اس ٹائپ کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب حضرت جبریل آئیں گے جو تمہیں نظر نہیں آئیں گے اور مجھے نظر آئیں گے، اور پھر وہ مجھے بتائیں گے اور میں تم جو ہے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جو ہے آپ کو بتاؤں گا.
تو اس میں یہ کہ آپ نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وہ جو آواز آتی تھی گھنٹی جیسی، وہ اتنی زیادہ سخت ہوتی تھی کہ نبی نے فرمایا مجھ پر بڑا ہی سخت وقت گزرتا تھا، انتہائی سخت۔ تو کیوں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بات وحی سے آ رہی ہے اور قرآن پورا وحی سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں میں گھنٹی کی جیسی آواز آتی تھی اور اتنی سخت ہوتی تھی کہ آپ نے فرمایا فَيُفْصَمُ عَنِّي، میرا حال ایسا ہو جاتا تھا کہ میں جو ہے یعنی ایک دم سے ایسی کیفیت میں آ جاتا تھا جیسے کہ اب یعنی آدمی اپنے ہوش میں نہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے باہر نکالتا تھا۔ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، اور پھر میں اس سے فوراً ہوش میں آ جاتا تھا اور جو کچھ بھی مجھ سے کہا گیا میں سن لیتا تھا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، تو اس حدیث کے اس نے ٹکڑے سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی اگر آتی تھی تو اس کے محسوس ہونے کا، نبی کو یہ محسوس کرانے کا کہ اب وحی آ رہی ہے، تو ایک گھنٹی جیسی آواز آتی تھی، وہ آواز بڑی سخت ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر اپنے آپ میں گم ہو جاتے تھے، اور اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سخت لگتی تھی کہ آپ جیسے کہ اپنے آپ میں کھو گئے، اور پھر اس کیفیت سے باہر آتے۔ وَعَيْتُهُ، نبی نے فرمایا مگر میں اس کیفیت سے باہر آتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے یاد نہیں رہا، بلکہ ایک دم ٹھیک جیسا کا ویسا مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں پر جن طاری ہوتا ہے یا جو لوگ اپنی عقلی یا دماغی بیماریوں میں ہیں، ان کے اوپر یہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس طرح کی، تو اس میں سارے ڈاکٹرز پہلے کے اور اب کے ایک بات کہتے ہیں کہ جس پر جو شخص دماغی امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے نا، اس سے پوچھیں گے کیا ہوا، وہ ایک ہی جواب دے گا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ وہ دماغی کیفیت میں کسی چیز کو توڑ دے گا، وہ گر جائے گا، وہ کچھ عجیب غریب الٹے سیدھے الفاظ بولنے لگے گا، لیکن جب وہ اس کیفیت سے باہر آئے گا تو اس سے پوچھا ارے کیا ہو گیا، بولے گا نہیں پتہ نہیں کیا ہوا۔ ارے تم نے یہ گلاس توڑ دیا، وہ کہے گا ہاں میں نے گلاس توڑ دیا، نہیں میں نے نہیں توڑا، وہ دماغی مرض میں مبتلا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجئے، پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی وحی کے آنے کی تو آپ جو ہے نعوذ باللہ دماغی امراض میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو کیا بتائیں کہ وہ لوگ جو عیسائی کہلاتے ہیں اور جنہوں نے ہمارے دین کو کسی عالم اور حافظ کی طرح پڑھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دراصل وہ وہی کچھ نہیں ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دماغی مرض میں مبتلا تھے، تو ان کو جو ہے وہ کچھ بھی محسوس ہوتا تھا، پھر وہ جو بھی کچھ بھی محسوس ہوتا تھا وہ اس کو بول دیتے تھے منہ سے، بس وہی بولے قرآن بن گیا اور حدیث بن گئی۔ تو یہ ایک بات یہ جو دشمنان اسلام ہیں جان بوجھ کر اس بات کو نہیں بولتے ہیں کہ جو شخص دماغی بیماری میں ہوتا نا، اس کیفیت سے باہر نکلنے کے بعد اس کو نہیں یاد ہوتا کہ اس نے کیا کیا، وہ گر گیا، اس نے کوئی چیز توڑی، اس نے گندے اچھے برے الفاظ بول دیے، وہ بیٹھا تھا لیٹ گیا، وہاں سے اٹھا کسی روم میں چلا گیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمایا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، جو کچھ بھی اس نے کہا ہے ہاں تو وہ میں نے اس کو اچھی طرح میں نے محفوظ کر لیا۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی مرض میں الحمدللہ مبتلا نہیں تھے، بلکہ اللہ وہ ایسی کیفیت طاری کرتا تھا کہ آپ کا جو تعلق ہے دنیا والوں سے مکمل کٹ جاتا تھا، اور آپ کا دماغ، آپ کے جسم کا ہر حصہ اس وحی کو ایسے جذب کر لیتا تھا جیسے کہ اسفنج جو ہے، اسفنج پانی کو جذب کر لیتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سنتے تھے ویسا بتاتے تھے۔ دوسری شکل کیا ہوتی تھی، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، اور کبھی ایسا ہوتا کہ جو فرشتہ جو ہے وہ میرے سامنے ایک آدمی کی شکل میں آتا تھا اور پھر مجھ سے بات کرتا تھا، فَأَيْ مَا يَقُول، وہ جو کچھ بھی کہتا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہو جاتا تھا، میں اس کو اچھی طرح سمجھ جاتا تھا۔ یہاں بھی ایک بات ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے
کوئی بھیانک چیز آ جائے تو انسان پر کیا کیفیت طاری ہوتی؟ بھیانک چیز آ گئی، اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس وقت کیا کر رہا ہے اسے معلوم نہیں، اطراف میں کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں، اور جب اس کیفیت سے باہر آتا ہے اسے نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اس کے سامنے اچانک شیر آ گیا، اب جب وہ شیر کو دیکھے گا اس کی جو حالت ہوگی دماغی جسمانی، اس کا لرزنا اور اس کے دماغ کی سکتے میں آ جائے، گھبراہٹ کے مارے اسے کچھ معلوم نہ ہو کہ کیا ہوا ہے نا۔ اور اس بات پر میں آپ کو ایک بہت ہی مزیدار بات سنانا چاہتا ہوں، بہت ہی مزیدار۔ انڈیا میں لکھنؤ میں شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے کلب صادق، ان کا نام ہے، اور کلب کہتے ہیں عربی میں کتے کو، اور کلب صادق کا ترجمہ ہوا سچا کتا۔ اللہ ہی جانے ان کے ماں باپ نے کیوں یہ نام رکھا۔ بہرحال وہ علی گڑھ میں پڑھے تھے۔ شیعوں میں جتنے عالم اس وقت ہندوستان میں ہیں وہ سب سے زیادہ معتدل ہیں اور سنی حضرات سے قریب ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ ہمارے علماء جو اب اس وقت مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اب وہ پہلے جیسے سیدھے سادے بھولے والے علماء نہیں رہے، بلکہ ہمارے طلباء جو مدرسوں میں اب پڑھ رہے ہیں اب ان کو بہت عقل آ گئی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ کیسے رہا جائے، یہ انہوں نے کہا۔ کہنے کے بعد کہنے لگے کہ شیعوں سے کچھ طلباء وہاں سے ایران گئے تھے اور ان کی اس گفتگو سے مجھے معلوم ہوا کہ ہندوستان کے بہت سارے شیعہ ایران جاتے ہیں، وہاں کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کر واپس آتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ وہاں سے پڑھا ہوا ایک طالب علم آئے تھے اور ایک جلسہ تھا، تو اس میں وہ جو طلباء ہے ان کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا تھا اور وہ جو ہے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی کوئی دین کی بات بتا رہے تھے۔ سننے والوں میں اس جلسے میں سب کے سب شیعہ تھے، کوئی سنی نہیں تھا، مگر جو ماڈرن شیعہ ہیں وہ بھی تو دین سے ایسے ہی بھاگ چکے ہیں جیسے کہ سنی ماڈرن۔ تو ایک ماڈرن شیعہ نے بھرے جلسے میں کھڑے ہو کر فوراً کہا، ارے مولوی صاحب یہ سب تو آپ کو معلوم ہے، لیکن جو نئے نئے مسائل ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں؟ کس نے کہا؟ اس شیعہ شخص نے۔ کس کی مجلس تھی؟ شیعوں کی۔ اس نے کس سے کہا؟ اس شیعہ اسٹوڈنٹ سے جو نیا نیا مولوی بن کر آیا تھا اور ان کی جو ہے ان کا انٹروڈکشن ہو رہا تھا کسی جلسے میں، اور اس نے پھر یہ کہا کہ مولوی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیے، اب ذرا مسئلہ غور سے سنیے گا، کہ یہ بتائیے کہ اگر میرے ساتھ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ جو ہے میری ماں بھی ہے اور ہم تینوں جا رہے ہیں اور اچانک شیر نظر آ گیا، ہاں اب بتائیے میں اپنی بیوی کو بچاؤں یا اپنی ماں کو بچاؤں؟ کیا سوال ہے یہ؟ کوئی تو ہوا؟ اس نئے نئے طالب علم نے جو ابھی ابھی پڑھ کر آیا تھا اس نے کیا جواب دیا وہ سنی۔ اس نے فوراً کہا بغیر سوچے، اس جگہ دیکھیے نہیں نہیں اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور جو ہے اب میں نماز شروع کرنے والا تھا اور اچانک شیر نظر آ گیا۔ اس نے یہ کہا، معاف کیجیے گا، تو اب بتائیے میں نماز پڑھوں یا اپنی جان بچاؤں؟ اس نے فوراً کہا اگر شیر آ جائے اور آپ کو نماز پڑھنی ہے، اگر شیر کو دیکھنے کے بعد آپ کا وضو باقی رہے تو نماز پڑھیے گا۔ کیا خیال ہے؟ اگر شیر آ گیا اور آپ کو نماز پڑھنی ہے تو یہ مسئلہ بنا کے پوچھا کہ میں کیا کروں، نماز پڑھوں یہ شیر اپنی جان بچاؤں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ کا وضو باقی رہا نا تو پھر نماز پڑھیے گا۔ تو دیکھیے میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان جب کوئی انتہائی بھیانک چیز دیکھ لیتا ہے اس کی سٹی گم ہو جاتی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کبھی تو کبھی مجھے گھنٹی کی آواز آتی تھی اور میں پھر بھی سب سمجھ جاتا تھا کہ کیا کہا گیا، اور یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی فرشتہ جو ہے انسان کی شکل میں آتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں
ان جانداروں کی دنیا میں ایک تو حضرت انسان ہے جن کی شکل و صورت واضح ہے، اور دوسرے ہے شیطان یا جن جن کی شکلیں ہیں بڑی بھیانک. تو اگر جن نظر آئے گا آپ کو، اللہ نہ دکھائے نہ مجھے نہ آپ کو، تو وہی بات ہوگی کہ وضو باقی نہیں رہے گا. لیکن فرشتہ اگر نظر آئے گا، فرشتے نور سے بنے، ان کی شکل بڑی ہی خوبصورت، بڑی اچھی ہوتی ہے، مگر فرشتہ بھی انسانوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. وہ ایک ایسی چیز ہوگی، اگر کسی انسان کو نظر آ جائے وہ اپنی حالت پہ نہیں رہے گا، وہ اس کی عقل کام نہیں کرے گی، وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اس کو دیکھ کر اتنا یعنی گم ہو جائے گا گھبراہٹ کے اور عجیب کیفیت میں کہ اسے یاد نہیں رہے گا. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کبھی فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آتے اور پھر وہ جو کچھ بھی کہتے میں اسے سنتا، میں اسے یاد کر لیتا. میرے بھائیوں، یہ بہت اہم بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی پر انسان ہو کر دنیا میں وحی کے ٹائم پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی، اس میں کی کوئی بھی کیفیت کسی اور انسان پر طاری ہوگی وہ نہ بات کو سن سکے گا، نہ سمجھ سکے گا، نہ بتا سکے گا. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے لا تستعجل لا تعجل بالقرآن، جلدی نہیں کرو جب قرآن تمہارے سامنے جبریل بتاتے ہیں ان علینا بیانا، ہم اس کو بیان کریں گے. اور اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انتظام تھا کہ ایک انسان کو جس کو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے اپنے علم سے نبی بنایا، پھر آخری نبی بنایا اور آخری کتاب فرشتے کے ذریعے سے بھجوائی. اور فرشتہ جب آتے حضرت جبریل اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو آیتیں پڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں ہونے کے باوجود بھی آپ کی عقل گم نہیں ہوتی تھی، آپ کی سمجھ باقی رہتی تھی، آپ کو سب کچھ یاد رہتا تھا، اور جو آپ کو یاد ہوتا تھا وہ برابر جو ہے ڈھنگ سے آپ نے سنایا ہے. مصطفیٰ صادق الرافعی، مصطفیٰ صادق الرافعی سیریا کے ملک شام کے ایک بہت ہی بڑے عالم گزرے، بہت پیارے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الحدیث، بڑا اچھا نام ہے، اس وقت یاد نہیں آ رہا. تو وہ اس بات پر آخری کتاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر دنیا کے کسی بھی انسان نے، وہ مسلم تھا گمراہ یا اورینٹلسٹ تھا، کوئی یہودی کوئی عیسائی، جس نے قرآن حدیث کو پڑھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حدیثیں جو ہے اتھینٹک نہیں ہیں اور حضرت محمد نے جو کچھ فرمایا وہ اچھی باتیں ہوں گی، ان کے ذاتی خیالات ہیں مگر وہی نہیں. تو انہوں نے یہ جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، پاگل ہونے کا الزام لگایا ہے کہ جب نبی نے خود فرمایا کبھی میرے کان میں گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، کبھی فرشتہ آ جاتا تھا. اور اس کو بنیاد بنا کر ان گدھوں نے، جب ان کو میں اس لیے گدھا کہوں گا کہ جنہوں نے ہمارے نبی کو پاگل کہا تو ہم ان سے کیا کہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ نبی کو خود ہی ہوش نہیں رہتا تھا. ایسی حالت جیسی وہ بتا رہے ہیں وہ تو دماغی بیماری ہے نعوذ باللہ. مگر یہاں حدیثوں میں صاف ہے، دیکھیے فَأَعِي مَا يَقُولُ، وہ جو کچھ کہتا تھا مجھے اچھی طرح سمجھتا تھا اور میں اسے یاد رکھتا تھا. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اب دیکھیے یہ تو حضرت عائشہ نے وہ بات بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہشام بن حارث بن ہشام کو بتایا. حضرت حارث بن ہشام کو بتایا. حضرت حارث بن ہشام نے پوچھا وہی کیسے آتی تھی؟ آپ نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا تھا. اور پھر حضرت حارث بن ہشام نے حضرت عائشہ سے سن کر پھر کیا ہوا، انہوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا، یہاں تک امام بخاری تک بات پہنچی، انہوں نے ساری تحقیق کر کے لکھی، پھر ہم کو بخاری شریف کے ذریعے سے یہ حدیث معلوم ہوئی. اس کے بعد خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے خود کبھی کبھی دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے فی الیوم الشدید البرد،
موسم کیا تھا؟ آخری درجے کا سرد تھا. سردی کے آخری دنوں میں، آخری درجے کی سردی میں، سردی خطرناک سردی ہے، اس میں حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. تو کیا ہوتا تھا؟ فَيَصِمُ عَنْهُ، تو وہ پورے جسم کو توڑ دیتا تھا. یعنی آپ کی جو کیفیت ہوتی تھی اس کو دیکھ کر گھر والے گھبرا جائیں، ارے ان کو کیا ہو گیا ہے. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی ہے اس پر پسینے کے فوارے پھوٹتے تھے، بے تحاشا پسینہ نکلتا تھا. سردی کے دنوں میں آپ کو کبھی پسینہ آیا؟ کبھی اگر کسی کو آیا ہو تو آیا ہو. جیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارے عرب حضرات چونکہ آسٹریلین گوشت کھاتے ہیں، اور صرف گوشت نہیں کھاتے ہیں، اس کی ساری چربی بھی کھا جاتے ہیں. جب تک وہ چربی ملا گوشت نہ کھائیں انہیں ٹیسٹ ہی نہیں آتا. اور جب آپ بے تحاشا چربی کے ساتھ گوشت کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا جسم موٹا ہوگا، آپ کے جسم میں فیٹ جمع ہو جائے گا، اور جب فیٹ جمع ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو میں نے ہمارے بعض عرب حضرات کو جو کہ پبلک پراسیکیوشن میں تھے اور چیف تھے، ان کے ساتھ کسی انویسٹیگیشن میں بیٹھا ہوں، رات کے 12 بجے کا وقت ہے، ہم سویٹر پہنے ہوئے سردی میں ہمیں سردی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ بیٹھے میں ہیں بغیر سویٹر کے اور انہیں میں پسینہ آ رہا ہے اور سخت سردی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار ذرا سے اے سی چلا دو بھائی، مجھے گرمی لگ رہی، پسینہ آ رہا ہے. تو میں یہ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا بتایا کہ سخت سردی ہے، اور کبھی میں نے دیکھا کہ اس میں آپ کی پیشانی پر پسینے کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. وہاں جو عربی کا لفظ حضرت عائشہ نے فرمایا لا یتفصد، تو تفصدہ اور فسدہ کا مطلب ہوتا ہے بے تحاشا کسی چیز کا ہو جانا. تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ حدیث تھی جو ہم نے جو ہے سنی ہے. اب اسی سلسلے کی ایک دوسری حدیث میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پہلے حدیث کا پورا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، اور وقت ہوا تو پھر انشاءاللہ اس کی شرح کرتا ہوں. اس کے بعد میں تیسرا چیپٹر ہے بخاری میں، اور وہ اسی سلسلے میں حدیث ہے. اس حدیث کو سنیے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت. یہ حدیث بھی حضرت عائشہ سے آئی ہے. حضرت عروہ ہی کو بتایا، اور حضرت عروہ جو ہے حضرت زبیر کے بیٹے تھے، اور حضرت زبیر حضرت عائشہ کی سگی بہن حضرت اسماء کے شوہر تھے. تو حضرت عائشہ نے کس کو بتایا؟ حضرت عروہ کو بتایا. حضرت عروہ کون تھے؟ حضرت عائشہ کے سگے بھانجے تھے. اور جب سگے بھانجے تھے تو سگے بھانجے سے پردہ ہے نہیں ہے. تو حضرت عائشہ نے کسی اجنبی کو نہیں بتایا بلکہ اپنے بھانجے کو بتایا، اور انہوں نے پھر فلاں کو یہاں تک کہ حضرت امام بخاری کو. تو پہلے اس کی سند دیکھ لیتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا. تو یہ جو ہے جتنی حدیثیں ہیں حدیثوں کی دنیا میں، کسی حدیث میں اگر لفظ حدثنا آیا ہے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے. حدیثوں کے لکھنے میں، بیان کرنے میں ہمارے علماء نے، امام بخاری اور دوسرے ائمہ نے اتنی احتیاط سے، ایسی باریکی سے کام لیا کہ حدثنا آیا تو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. اور بالکل صحیح بات ہے. حدثنا کا مطلب کہنے والے نے اپنی زبان سے بتایا اور سننے والے نے اپنے کانوں سے سنا. اب اس میں کوئی شبہ رہتا ہے؟ باقی نہیں رہتا. تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت یحییٰ بن بکیر نے بتایا، جو ایک بڑے تابعی ہیں، اور یحییٰ بن بکیر کہتے ہیں کہ مجھے لیث نے بتایا، یہ بھی ایک تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عقیل سے سنا ہے، یہ دوسرے تابعی ہیں، اور انہوں نے ابن شہاب سے سنا، یہ بھی ایک بڑے تابعی ہیں، اور ابن شہاب کہتے ہیں انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے سنا، اور انہوں نے جو ہے حضرت عائشہ سے سنا. یہ ہو گئی حدیث، یہ اس کی سند. ہمیں حدیث کو سننے سے پہلے اس کی سند کو دیکھنا ہے. میں پھر بار بار عرض کروں، آپ سارے حضرات جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں قرآن حدیث کے. اس میں میرے نزدیک آپ جو ہے مکتب کے پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں، صرف نماز پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں،
وعظوں میں جہاں خالی ایموشنل باتیں کہی جاتی ہیں مسلمانوں کو، آپ وہ نہیں ہیں، آپ جو ہے ریسرچر ہیں، آپ تجوید سیکھ چکے ہیں، آپ قرآن کو قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، آپ نے ترجموں کو پڑھا ہے، علماء کو سنا ہے، آپ کے بال جو ہے وہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں بلکہ علم اور عمل کی دھوپ میں آپ کے بال سفید ہوئے ہیں، آپ نے علم بھی حاصل کیا ہے اور عمل بھی کیا ماشاءاللہ۔ تو جب آپ کسی حدیث کا نام لیں، جب آپ کوئی حدیث سننا چاہیں پڑھنا چاہیں تو آپ اس کی سند کو ضرور دیکھیں، میری آپ سے گزارش ہے، یہی امتیاز ہوگا علم رکھنے والوں کا۔ تو اس حدیث میں بھی یہ حدیث حضرت عائشہ سے آئی ہے، مگر اس میں یہ دیکھیے کہ دوسرے نام ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن حدیث کا جو علم ہے وہ ٹیکنیکل آ جائے۔ یہ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی بات فرمائی، صرف ایک صحابی نہیں تھے، 2 4 5 8 10 جو بھی بیٹھے ہوں، ہر صحابی ہر وقت موجود نہیں تھا۔ دوسری بات، جب بھی صحابی نے حدیث سنائی، ایک اکیلے شخص کو نہیں سنایا، ان کے سامنے میں بھی 2 4 افراد تھے۔ تو جو پہلی حدیث آپ نے سنی، اس میں دیکھیے جو سند میں نام آ رہے ہیں نا، وہ کن لوگوں کے نام آ رہے ہیں؟ اس سند میں عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام، اور پھر بات جا کے ٹوٹ رہی ہے حضرت عروہ پر، اور حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے۔ یہ ایک طریقہ ہوا ایک سند کا۔ دوسرا سند کا طریقہ ہے کہ امام بخاری سے یہی بات انہوں نے دوسرے سلسلے سے سنی، یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، پھر ابن شہاب نے عروہ سے، اور حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس طرح سے حدیثوں کے الگ الگ سلسلے ہوتے ہیں، ایک ہی حدیث ہے مگر اس کے بیان کرنے والے متعدد ہیں۔ تو حدیثوں کی دنیا میں اگر کوئی بھی حدیث وہ جو ہے 2 4 5 8 10 سلسلوں سے آئی ہو تو پھر یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ جو بات کہی گئی ہے حدیث میں وہ بات اتھینٹک ہے۔ تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، سب سے پہلے جو وحی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ کیا سب سے پہلے کانوں میں گھنٹیوں کی آواز آنے لگی؟ جی نہیں۔ کیا فرشتہ جو ہے وہ جو ہے انسانوں کی شکل میں آ کر بات کرنے لگا؟ جی نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں الرؤیا الصالحہ فی النوم، سب سے پہلے آپ کو خواب میں سچے، نیند کی حالت میں سچے خواب بتائے جانے لگے، نیند کی حالت میں سچے خواب نظر آنے لگے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوت الا الرؤیا الصالحہ، اب نبوت ختم ہو گئی ہے، وہ چیز جس کو اللہ نے نبوت بنایا تھا، نبی بنایا تھا، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کا اس پر ایمان ہے وہی مسلمان ہے، جس پر اس کا ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ جو بولے کہ ہمارے نبی تو تھے مگر آخری نبی نہیں تھے، اب آخری نبی میں آیا ہوں بن کر، جیسے غلام احمد قادیانی نے کہا، تو وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ اب نبوت کی جو چیز علامتیں جو اس کے فائدے باقی رہ گئے ہیں، وہ ان میں سے اب صرف ایک چیز باقی ہے، سچے خواب۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا کوئی مسلمان اگر خواب میں کوئی سچی بات دیکھتا ہے، یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن لفظ خواب سے مشکل یہ ہے، ہر مسلمان، ہم جس کو پرانی اردو میں پڑھتے تھے ایرا غیرہ نتھو خیرہ، یہ پرانی اردو میں آپ کو بہت جملہ ملے گا استعمال میں، یعنی جس کو آج کل انگلش میں بولتے ہیں اینی ایکس وائی زیڈ، سن لے تو جیسے ہم انگلش میں ایکس وائی زیڈ کی مثال دیتے ہیں، پرانی اردو میں وہ بھی فصیح اردو میں کہتے تھے، ہر ایرے غیر نتھو خیرہ کا کام نہیں ہے یہ۔ تو اب مسلمان جو بھی خواب دیکھتا ہے، اب جناب وہ علماء کی، مولویوں کی دماغ کھا جاتا ہے، تو میں نے خواب میں ایسے دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے اکثر کہا ہے کہ دیکھیے، سچے خواب کا نظر آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، برکت ہے، اس کی حقیقت ہے، مگر سچے خواب کس کو نظر آئیں گے؟ نبی نے خود بتایا
اٹ از کنیکٹڈ ٹو الوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کنیکٹ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ لم یبق من النبوہ، نبوت کی جو برکتیں ہیں اس میں سے صرف ایک ہی چیز باقی ہے، سچے خواب۔ اب نبی کس کو بنایا گیا ہے؟ جس کا دل و دماغ شرک سے پاک، جس کے اعمال ریاکاری سے پاک، جس کے اعمال صرف حلال کے پابند، جس کے اعمال میں حرام کا دور دور تصور بھی نہیں ہے، جس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، اور جس نے کبھی چوری نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود سگے چچا نے کیا بولا تھا؟ ابو جہل نے، ماں جربنا علیک کذبا، ہمیں تجربہ نہیں آپ نے جھوٹ بولا۔ اب اگر مسلمان نمازیں چھوڑے، اگر نماز پڑھے تو پھر دوسرے غلط کام کرے، اور ایک سے بڑھ کے غلط کام کرے، اور شریعت پر نہ چلے، 0% چلے اور سمجھے کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، اور پھر اس کو چھوٹا موٹا کوئی خواب نظر آ جائے وہ فوراً لے اڑے، اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اور اگر اس کو کچھ بھی مطلب بتایا جائے بس وہ فوراً یا تو ہواؤں میں اڑنے لگے خوشی کے مارے، یا غم ایسا تاری ہو کہ شاید جان نکل جائے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، سچے خواب نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے آپ جیسوں کو، ہو سکتا ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دی ہے، مگر پھر بھی خواب میں جو کچھ بھی نظر آ جائے تو اس کے بارے میں 2 فتوے۔ پہلا فتویٰ یہ ہے کہ آپ خواب میں اچھی بات دیکھیں تو دوسروں کو بتائیں، اور اگر خواب میں کوئی بری بات دیکھیں تو ہرگز کسی کو نہ بتائیں۔ یہ بات بھی ہے، آپ نے پڑھی ہے کہ اگر برا خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور اپنی زبان سے تھو 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 ایسے کرے، تھوک نہ دے بلکہ تھو 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 کرے اور سو جائے، کسی کو نہ بتائے، اور بس ختم بات۔ اگر اچھی بات دیکھی ہے ضرور بتائے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے۔ اور خواب کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ سچا خواب دیکھنے کے لیے سچا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ خواب سچا کسی کمزور مسلمان کا نہیں ہوگا، اور پھر بھی اگر ہو جائے تو بھائی یہ ساری باتیں مولویوں کی، مفتیوں کی ہے، جو انہوں نے اسلام کو سامنے رکھ کر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کے فتوے کا پابند نہیں ہے، اللہ کی رحمت کسی انسان کے بولنے کی پابند نہیں ہے، اللہ کی مرضی، وہ جس کو جو چاہے دے دے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، تو ایسا ہونے لگا شروع میں کہ آپ خواب میں جو بات بھی دیکھتے تھے تو دوسرے دن وہ ایسے صاف طور پر ہو جاتی تھی جیسے کہ صبح کی سورج، صبح کا نکلنا ہوتا ہے، فلق الصبح، جب روزانہ سورج کیسے نکلتی ہے صاف ستھری کہ کسی کو شبہ نہیں ہوتا کہ اب سورج نکل رہا ہے، تو اسی طرح وہ بات پوری ہونے لگتی۔ ثم حبب الیہ الخلا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کر دیا گیا کہ وہ اکیلے رہنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کیا ہونے لگا؟ آپ کیا کہنے لگے؟ انسانوں سے ہٹ کر، کٹ کر، غار ہرا میں بس اکیلے ہیں۔ آپ تصور کیجئے نا، ہم نے بار بار کتابوں میں پڑھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جایا کرتے تھے نبی بننے سے پہلے سے، اور ساتھ میں ستو لے کے جاتے تھے کھانے کے لیے، یعنی وہاں دن اور رات گزارتے تھے۔ ذرا ہم میں سے کسی کو اگر خود غار ہرا میں بٹھا دیا جائے نا، غار ہرا میں کہ آپ یہاں پر 24 گھنٹے رکیے، تو جب رات ہونے لگے گی نا، اور جب رات ہو جائے گی تو آپ بھلے غار ہرا میں ہوں گے، اتنا مبارک غار، لیکن جب آپ اکیلے ہوں گے اور جب لائٹ بھی نہیں ہوگی اور اسی میں آپ کو جو تو رات گزارنی ہے نا، تو گھبراہٹ کے مارے دم نکل جائے گا، اکیلا انسان نہیں رہ سکتا۔ مگر جب جس کو نبی بنانا ہے، جس کو اللہ نے اتنا محبوب کیا ہے کہ وہ سارے انسانوں سے زیادہ پیارا اللہ کو ہے، تو ہر محبوب اپنے محبوب کی یاد میں اکیلا ہو جاتا ہے، اس کو اسی میں لطف آتا ہے۔ تو حبب الیہ الخلا، کہ جو ہے آپ کو اکیلا پن جو ہے محبوب کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات کہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اللہ سے محبت کرنے لگیں گے، اگر میں بھی اللہ سے محبت کرنے لگوں گا، معلوم کیا ہوگا؟ مسجد میں سب لوگ نماز پڑھ کے سب چلے گئے، مگر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، میں، آپ، یا کوئی مسلمان جس کو اللہ نے قبول کیا ہے نا، وہ بیٹھا ہے مسجد میں، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے، اور جب دیکھو مسجد میں بیٹھا نظر آتا ہے۔ جو لوگ بھی
بار بار نماز پڑھنے آتے ہیں تو دیر سے آتے ہیں، وہ جب آئیں گے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، ارے یار جب بھی آتا ہوں نا، چاہے نماز سے کتنی دیر ہو، آتا ہوں یہ آدمی دیکھتا ہوں یہ بس مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو کیا یہ باہر نہیں جاتے، کیا یہ کھانا نہیں کھاتے، کیا ان کو گھر نہیں ہے؟ بعض لوگ تو یہی سوچنے لگ جائیں گے شاید بیچارے کے پاس گھر نہیں ہوگا، یا گھر والوں نے نکال دیا ہوگا، یا پتہ نہیں کوئی نعوذ باللہ پاگل ہے، عجیب عجیب باتیں لوگ ہماری سوسائٹی میں کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حبیبا الہی الخلا پر کبھی زندگی میں عمل کیجیے۔ کیا عمل کیجیے؟ مسجد میں نماز پڑھ کے جلدی سے بھاگ کر مت آئیے، اور مسجد میں بیٹھ کے کسی شخص سے نہ دین کی بات کیجیے نہ دنیا کی بات کیجیے، خالی بیٹھ جائیے اور بس اللہ 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 کے بارے میں سوچنے لگیے۔ اسی چیز کو کہتے ہیں مراقبہ، جو صوفیوں کی دنیا میں کہتے ہیں مراقبہ۔ تو صوفی حضرات جو ہے وہ اس کو مراقبہ کرواتے ہیں، جو خانقاہوں میں پہلے جاتے تھے مراقبہ کرواتے تھے، اور مراقبہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی یاد میں کھو جانا۔ اس چیز کو جس کو خلا کہا گیا، جس کو مراقبہ کہا گیا، اور جو مسلمانوں سے چھوٹ گیا، تو کیا ہوا معلوم ہے؟ یوگا میں وہی بات بتائی گئی کہ تم 5 منٹ آنکھ بند کر کے لمبی سانس لو اور ایسے بیٹھو اور کسی طرف دھیان نہ دو۔ او ہو کیا اہم بات سمجھ لی گئی ہے۔ اب جس کو دیکھو وہ اس یوگا کی طرح بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کے جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ مشرکانہ ہے۔ ایک مشرک کا بدھ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے تو یہ اس کی پریکٹس کراتے ہیں۔ رکوع کرنا مشرکانہ کام ہے، رکوع کی کیفیت خالص اسلامی ہے۔ سجدے میں جانا اسلامی کام ہے یا غیر اسلامی کام ہے؟ نماز کے مخصوص طریقے پر کھڑے ہونا یا مخصوص طریقے پر بیٹھنا، ہر کام کا ایک اسٹائل اس اسٹائل کی وجہ کو بتاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی جو کیفیت ہے نا، وہ کیسی ہے؟ وہ جناب والا وہ اللہ کے حضور سامنے ہونے کی کیفیت ہے۔ تو میں عرض کروں کہ کبھی کبھی خلا پر عمل کیجئے کہ تنہائی میں بیٹھیے، اللہ کی ذات میں کھو جائیے، کھونے کی کوشش کیجئے۔ تو دیکھیے تو صحیح کہ ہمارے ایمان میں کتنا دم ہے، ہم کتنی دیر بیٹھتے ہیں۔ آپ گھڑی مت دیکھیے، مسجد میں بیٹھیے، چاہے آنکھ کھلی رکھیے چاہے آنکھ بند رکھیے، کسی انسان سے بات مت کیجیے، قرآن بھی مت پڑھیے، قرآن بھی نہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر لفظ سبحان اللہ جب زبان سے نکلے تو پھر دماغ بھی اسی کے اندر ہو، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اب آپ رک جائیے، آگے الحمدللہ مت بولیے، سبحان اللہ، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا پاک ہے؟ اللہ کے پاس ہمیں کون سا عیب نہیں ہے؟ اب عیبوں کی دنیا میں جائیے، انسان بولتا ہے کہ یہ چیز کم ہے، وہ چیز زیادہ ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، وہ ویسا ہوتا ہے۔ ہر دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ جو ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت ہے کھانے کی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے فلاسفر کو پانی پینا ہے، اسے دنیا کے سارے کام کرنا ہے، اسے گندگی جسم سے باہر نکالنی ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ چاہیے پکڑنے کے لیے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے تو پکڑ نہیں سکتا، اس کو پیر چاہیے چلنے کے لیے، اگر اس کے پیر کاٹ دیے جائیں وہ چل نہیں سکتا۔ اللہ میرا رب جو ہے ہر ذات سے چیز سے پاک ہے، نہ اسے ہاتھ ہے، نہ اسے پیر ہے، نہ اسے یہ ہے، نہ اسے وہ ہے، اور سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، چونکہ گناہوں کے 20 پردے، کئی گناہوں کے جو ہے تو کور دل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، کئی گھنٹوں کا مراقبہ مختلف نمازوں میں کرو گے نا، تو جب تک ایک ایک کر کے گناہوں کے اس کور کو جو دل پر آنکھ پر پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں توڑو گے، تب تک نا وہ جو خالی وقت میں صرف اللہ کو یاد کرنے کا مزہ آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا۔ لیکن کوشش کیجیے اور لگے رہیے، روزانہ تھوڑا سا وقت نکالیے، تھوڑا کر کے یہ کیجیے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا موبائل میں مت دیکھیے وقت، اور گھڑی اگر مسجد میں لگی ہے ادھر بھی نظر مت دوڑائیے، بلکہ اپنی ذات میں بس اللہ کی ذات کو ڈھونڈیے اور اس کے اوپر غور کیجیے۔ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، آپ کو ایسا لگے گا کہ میں بلا سے بیٹھا ہوں، بھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، 5 منٹ کے اندر آپ کو وحشت ہونے لگے گی، آپ سمجھیں گے یار میں کیا کروں، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، جیسے روز پڑھتا ہوں ویسے پڑھ رہا ہوں، اسے تو مزہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ نہیں آ سکتا، تجھے بخار ہے، تجھے بریانی کا مزہ نہیں آئے گا، تجھے شکر کا مزہ نہیں آئے گا، تو بیمار ہے،
تجھے جو ہے دنیا داری کا بخار ایسا چڑھا ہوا ہے، اس میں تجھے اللہ کی یاد کا مزہ آئے گا تو کیسے آئے گا؟ لیکن جب آپ بار بار بیٹھیں گے، اور جب بیٹھیں گے، میں نے گھڑی کی بات اس لیے کہی کہ آپ اپنے تصور میں بہت دیر بیٹھیے، اتنی دیر بیٹھیے کہ آپ کو لگے یار میں بہت دیر سے مراقبہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ذرا گھڑی دیکھیے اور پھر اپنے آپ پر ہنسیے، یار 10 منٹ ہی ہوئے، 5 منٹ ہوئے، 6 7 منٹ ہوئے، اور جب تک میں مراقبہ اور اللہ کی ذات کو میں گم تھا، میں تو سمجھ رہا تھا آدھا گھنٹہ ہو گیا، یہاں تو 5 ہی منٹ ہوئے۔ کہ میرے بھائیوں یہ فرق کیوں ہوگا؟ اس لیے ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے لوز ہے، ہمارے دل پر گناہوں کے، دنیا کی محبت کے ایسے لمبے لمبے کور، ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کو توڑنے میں ہی صدیاں لگ جائیں گی۔ اور میرے بھائیوں اگر ایسا ہو گیا نا کہ ہم تھوڑی دیر اور زیادہ دیر اللہ کی یاد میں بیٹھیں، آخری درجے میں بیٹھیں، بار بار بیٹھیں، کبھی عشاء کے بعد تو کبھی ظہر کے بعد تو کبھی گھر کے اندر تہجد پڑھی 2 رکعت اور فجر کی نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، اب بیٹھ جاؤ مراقبے میں، اب بیٹھو اللہ کی یاد میں، اپنا امتحان لو۔ آپ کا امتحان میں آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اب آپ تہجد بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہی تسبیح پڑھ رہے ہیں جو بچپن سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو 5 7 منٹ کے بعد لگے گا یار بہت دیر ہو گئی، اذان ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ پھر گھڑی دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں نا، ایسے کام کر کے جب گھڑی دیکھو گے نا، اپنے آپ پر شرم آئے گی۔ 5 منٹ ہوئے اور میں گھبرا گیا، 10 منٹ ہو گئے میں گھبرا گیا۔ تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ غار ہرا جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کی اس حدیث میں آگے ہے وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ۔ اللہ اکبر! کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اکیلے بیٹھتے تھے اور اس میں تحنث کرتے تھے۔ لفظ تحنث کا مطلب بھی خود ہی دے دیا ہے اس میں حدیث میں، تعبد، عبادت کرتے تھے۔ کیا عبادت کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، ابھی تو نبی نہیں بنے۔ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ابھی تو اللہ کے نبی نہیں بنے، تو جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، یہ سارے کلمات تو اللہ تعالیٰ سے ملے بہت بعد میں۔ تو پھر وہاں کیا تعبد تھا؟ کون سی عبادت تھی؟ بتائیے۔ وہ عبادت تھی صرف اللہ کی یاد میں خاموش بیٹھے ہوئے، اللہ کا تصور کر رہے ہیں۔ ابھی نہیں معلوم، غار ہرا میں جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کون ہے۔ 25ویں پارے میں آیت ہے اما کنت تدری ما الایمان وما کنت تدری ما الایمان، اے نبی تمہیں خود معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، اللہ نے فرمایا، لیکن پھر جبریل علیہ السلام آئے تب معلوم ہوا۔ تو جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک کے نبی نے کون سی عبادت کی؟ وہ عبادت تھی اللہ کی یاد میں کھو جانا، اور بس۔ اور اسی لیے آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام مورخین مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے، کسی بت کے سامنے آپ نہیں کھڑے ہوئے۔ کیوں بھائی؟ سوسائٹی یہ سب کر رہی تھی اور نبی نے کبھی نہیں کیا۔ یہ خود اپنی جگہ ایک عبادت تھی کہ اللہ نے اپنے بندے کو شرک سے، کفر سے بچایا، یہاں تک کہ نبی بنایا۔ اور پھر حضرت عائشہ آگے فرماتی ہیں اللیالی ذوات العدد، کئی رات بیٹھے ہیں، کئی رات۔ کتنے رات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 5 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، پوری رات۔ اور خود فرمایا ذوات العدد، یعنی کئی عدد والے، قبل ان ینزع الی اہلہ، اس سے پہلے کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں واپس آتے، وَيَتَزَوَّدْ لِذَلِكَ، اور گھر واپس آ کر پھر کھانے پینے کی چیز ساتھ میں لے کر جاتے۔ تو میرے بھائیوں یہ حدیث ہے اور لمبی ہے، بہت طویل ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے ان ساری باتوں کی۔ آج کی جو حدیث ہم نے سنی، حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو کیسے آتی تھی؟ کبھی گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی، وہ گھنٹی نہیں بجتی تھی مگر آپ نے تسبیح دی، اور کبھی فرشتہ انسانوں کی شکل میں آ کر بات کرتا تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں کسی بھی حال میں رہوں، میری سٹی گم نہیں ہوتی تھی، میرا دماغ اپنی جگہ کام کرتا تھا، میں جو سنتا تھا اس کو اچھی طرح سمجھتا تھا، بلکہ اس کو میں اچھی طرح یاد کر لیتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت عائشہ نے بتایا کیا بتایا کہ خطرناک سردی کے دن میں بھی اگر آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی
تو پسینے کے فوارے چھوٹتے تھے. اور پھر یہ بھی فرمایا ثم حبب الیہ الخلا. آج کی حدیث میں اگر کوئی کام میرے اور آپ کے کرنے کا ہے تو وہ ہے حبب الیہ الخلا، اکیلا پن، یعنی انسان اکیلا ہو جائے. جب انسان گناہ کرتا ہے نا سب سے چھپ کے کرتا ہے، پھر وہ فلم دیکھتا ہے تو چاہتا مجھے کوئی نہ دیکھے میں کیا دیکھ رہا ہوں. اس وقت وہ 3 گھنٹے بیٹھتا، 2 گھنٹے بیٹھتا اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ 2 گھنٹے کیسے گزر گئے. میرے بھائیوں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد میں 5 منٹ بیٹھنا مشکل. 50 منٹ اور 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے بہت دور کی بات ہے. اللہ نے جن کو نصیب کیا ان کو نصیب کیا ہے، مگر ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی ہر بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے، عمل کرنے کی اور کرانے کی دو، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. دعا کر لیں ظفر بھائی. دعا کر لیں. ہمارے پاس ایک حدیث ہے کتاب میں، مگر اس میں یہ سند نہیں لکھی ہوئی ہے جی، یا بہت چھوٹی سی سند لکھی ہے بس. بتائیے نا. جیسے یہی جو آپ پڑھ رہے تھے ہاں اس میں خالی بس لکھا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان حارثہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سال رسول اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی. جی 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 سب کی تفصیل جیسے آپ نے 4-5 نام بتائے یہ اس میں نہیں لکھا. اصل میں کئی صدیوں سے عرب اور عجم کے تمام علماء کا یہ طریقہ بن گیا کہ ہم علماء کو ہر حدیث کی پوری سند یاد نہیں رہتی ہے. جی اب ہمیں حدیث سنانا ہے تو کیا ہو جاتا کہ سب سے آخری راوی کون ہے ان کا یاد رکھنا آسان ہے، صحابی کا نام. جی جی تو بس صحابی کا نام لیتے ہیں اور صحابی کا نام بول کے حدیث سنا دیتے ہیں. وہ اپنی جگہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں واقعتاً ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ حدیث صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، تاکہ اس کے لحاظ سے ہمیں عمل کرنا بھی آسان ہو. تو اس لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ جب بھی آپ کوئی حدیث سنیں تو اب اگر آپ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے عربی جو کتابیں ہیں، جو عربی ٹیکسٹ ہے اس میں ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی. چلیے تو وہی ہمارے پاس کتاب ہے، یہ شاید ان کی ہے، امام ابو العباس زین العابدین احمد عبداللطیف الزبیدی. جی انہوں نے وہ مختلف حضرات نے امت تک صحیح بخاری کو اردو میں، ہندی میں اور مختلف دوسری زبانوں میں پہنچانے کی ماشاءاللہ بڑی کوشش کی ہے. تو اس میں شاید انہوں نے ایسا کیا ہو. جی اللہ قبول کرے بھائی، لوگوں نے کام جزاک کیا. اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. چلیے دعا کر لیں. جی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا ربنا انت انزلت الکتب والتوراة والانجیل والقرآن وانت انزلت صحف ابراہیم وموسیٰ وانت انزلت جمیع الانبیاء والرسل وانت ارسلت الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین. اللہم وهو رحمت للعالمین. اللہم لك الحمد والشکر على هذه النعم، على نعمة القرآن، على نعمة الأحاديث النبوية الشريفة. اللهم أنت قيدت وتقبلت جهود عبادك الذين قاموا بنسق وترتيب وتحرير الكتب الحديثية، وهو البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي وابو داود. اللهم فرحهم جميعا وارزقهم يا ربنا أعلى درجات في الجنة. اللهم يا ربنا أعطهم وأعطنا وأعطي جميع المسلمين الصالحين جنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذکر الغافلون. اے اللہ تیرا رحم و کرم تھا. اے اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، اور اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے کتابیں بھیجی، تورات، انجیل اور زبور جیسی کتابیں بھیجی، قرآن کو بھیجا. اے اللہ تو نے نبیوں کا سلسلہ بھیجا. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو نے ہمیں سدھارنے کے لیے ایسے مقدس انسانوں کو بھیجا، ہم ہی میں سے بھیجا جو انسان تھے، تاکہ وہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ انسان ہو کر بھی ایسے تیری عبادت کر سکتا ہے اور تجھے مان سکتا ہے اور تیرے سامنے رو سکتا ہے اور گڑ گڑا سکتا ہے اور زندگی کو تیرے طریقوں پر گزار سکتا ہے. اے اللہ ان نبیوں میں تو نے ہمیں یہ عزت دی، ہمیں فخر کے ساتھ میں آخری نبی دیا، آخری نبی کی امت میں پیدا کیا. اے اللہ ہمیں اپنے نبی پر
بے حد درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما، صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کی قدر کرنا آسان فرما، نبی کے حالات کا پڑھنا اور پڑھانا، اپنے گھر میں سننا اور سنانا، اور اپنے دوستوں کی محفل میں اور ہر جگہ بہانہ کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنانا اے اللہ آسان فرما، اے اللہ ہم جو حدیث بھی سن لیں، قرآن کی جو آیت بھی سن لیں، اے اللہ اس پر عمل کرنا آسان فرما، اے رب العالمین، اے اللہ تو نے ہمیں سننے کی توفیق دی، اور بہت سارے مسلمان ہیں جو اس توفیق سے محروم ہیں، ان کو یہ اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جنہوں نے سنا مگر عمل نہیں کیا، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جنہوں نے عمل تو کیا مگر دوسروں تک نہیں پہنچایا، اے اللہ ہمیں ان مسلمانوں میں سے بنا کہ جنہوں نے سننے کا حق ادا کیا اور عمل کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا بھی جو حق ہے وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اے اللہ ہم ناقص بنتے ہیں، ہمارا کون سا کام مکمل ہے، ہماری تو اللہ ہماری تو نماز بھی مکمل نہیں ہے، ہمارا ذکر مکمل نہیں ہے، اے اللہ ہمارا روزہ مکمل نہیں ہے، ہم کیا دوسرے اعمال کا حوالہ دے، اے اللہ ہمیں مکمل نماز عطا فرما، مکمل ذکر عطا فرما، تیرے نام کی لذت عطا فرما، اے اللہ تیری ذات میں ڈوب جانا آسان فرما، تیرے لیے مسجدوں میں، گھروں میں، اے اللہ لوگ گارڈن میں، باغات میں جا کے بیٹھتے ہیں تو موسم کا مزہ لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسا بیٹھنے کی توفیق عطا فرما کہ باغ میں بیٹھے ہیں، گارڈن میں بیٹھے ہیں اور پھلوں پھولوں کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے رنگوں پر غور کر رہے ہیں، پتوں کی کٹنگ پہ غور کر رہے ہیں، تیری ذات میں گم ہیں، اے اللہ کہیں بھی بیٹھیں تجھے یاد رکھیں، تجھے نہ بھولیں، تیری بات سنیں، اے اللہ تیری ذات میں گم ہو جائیں، ہمیں بھی ایسا ہی اللہ ویسا خالی رہنا، اکیلے بیٹھنا آسان فرما، اے اللہ ہماری مجلس کو اور دنیا میں جو مسلمان جس زبان میں جس انداز سے دین کا کام کر رہا ہے، گھر میں باہر، اے اللہ دنیا کی ذرائع ٹی وی پر یا واٹس ایپ پر یا اللہ ای میل پر یا کسی بھی ذریعے سے، اے میرا معبود ہر وہ مسلمان، ہر وہ عالم دین، اے اللہ جو کسی جگہ بیٹھ کر اللہ دین کا کام کر رہا ہے، ان سب کی ہر کوشش کو قبول فرما، ہماری بھی اس چھوٹی چھوٹی کوشش کو قبول فرما، ہمارے جن بھائیوں نے حصہ لیا، جنہوں نے اس کام کی بنیاد ڈالی اور جو اس کو شوق سے کرتے ہیں، اے رب العالمین سب کے ہر نیک عمل کو قبول فرما، ان کی جان و مال میں برکت عطا فرما، اس بیماری سے جو پھیل چکی ہے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جیسے ہمیں دنیا جسم کی بیماری سے ڈر لگتا ہے، اے اللہ روحانی بیماری سے بھی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور دنیا، اے اللہ ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین جزاکم اللہ ضرور، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ ضرور۔